السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیتیں ہیں اور اللہ رب العالمین ان آیتوں میں بڑی اہم چیزوں کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بندہ مومن اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اور ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھلا جن لوگوں پر تو نے غضب کیا ہے۔ یہ بندہ مومن دعائیں کرتا ہے اور ہمیشہ دعا کرتا ہے، ہر 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں انسان یہ دعا پڑھتا ہے، یہ لفظ ادا کرتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس ہے کہ آج ہمارے مسلمان سماج جو 15ویں شعبان کی رات جیسے ہی آتی ہے اور ان کے خوب اچھی طریقے سے سجاوٹ، بہترین طریقے سے ان کی نشو و نما دیکھی جاتی ہے، جبکہ نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے قرآن کریم کی آیتوں کا اگر آپ تلاوت کریں گے تو معلوم ہوگا کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے لیلۃ البراء کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اور اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ لفظ شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ شب برات اس کا لفظ اگر آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کا معنی ہوتا ہے بری یا پھر آزادی، تو معلوم ہوا کہ بری رات کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین اگر ہمیں حکم دیتا، انسانوں کو یہ حکم دیتا کہ شب برات کے رات میں خوب جاگو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور یہ تہوار بناؤ اس رات کو، تو اللہ رب العالمین اس کو عربی میں کیوں نہیں لاتا؟ جبکہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، ساری کی ساری یعنی کہ اسلام کا پورا ذخیرہ عربی میں ہے، اور یہ فارسی اور عربی سے ملاوٹ ہے۔ اسی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ملاوٹ ہے اور دین اسلام سے خالی ہے، یہ دین اسلام کا نہیں ہے بلکہ اس سے دور ہے۔ لہذا شب یہ لغت کی کتاب میں دیکھیں گے یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے بری یا پھر آزادی۔ معلوم ہوا یہ بری رات یا پھر آزاد رات۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بڑی تیزی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں جنت البقیع کے قبرستان میں، آپ چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے دعائیں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ حدیث میں اگر دیکھا جائے یہ لمبی روایت ہے، میں نے مختصر انداز میں بتایا ہے، جو اس طریقے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خدشے میں رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں۔ یہ سوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پیچھا کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی کوشش کرتی ہے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبرستان سے واپس آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ واپس آتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے بستر میں آ کر کے سو جاتی ہے اور ان کا دم پھولنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا دم پھول رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں تمہارا سانس پھول رہا ہے، کیا وجہ ہے، تم مجھے بتاؤ یا پھر میرا رب مجھے بتا دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ اب تو اللہ رب العالمین آپ کو بتا ہی دے گا، کیوں نہ میں آپ کو بتا دوں۔ لہذا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اس خدشے میں تھی
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے علاوہ کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور کا تماشا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم خوف کھاتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے سے زیادتی کریں گے؟ لہذا اس حدیث میں آپ کو کہیں میں نہیں ملے گا، میں نے اردو الفاظ میں بتایا ہے، عربی میں بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے قبرستان کو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور ایک آخری ٹکڑا اس حدیث کا اس طریقے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول پھر ہم جب قبرستان میں جائیں تو ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھایا تھا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور ایک دوسری روایت ہے جو کہ السلام علیکم یا اہل القبور کے نام سے مشہور ہے، وہ روایت ضعیف ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو خصوصی طور پر نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کرتے اور اچھی طریقے سے عبادت کرتے۔